بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ آج کل کچھ عورتیں گھر کا کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں شوہر کی خدمت کرنے کے لیے ماسی رکھ لیں۔ کیا اپنے گھر کی یا اپنے شوہر کے کام کرنے سے بیوی نوکرانی بن جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود پلنگ توڑتی رہے، اور شوہر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کبھی ماں سے کہے کبھی بہن سے۔ یہ تو محبت ہوتی ہے کہ شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے کی، اس کی خدمت کرنے کو اپنا شان سمجھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگر چاہے خادمہ موجود تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھاگ کرتے رہیں تو یہ ان کے کردار کے گھٹیا پن کی ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورتوں کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے والے۔ آگے جا کر عورت کو اس کے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اعلیٰ درجے کے ایمان میں سے ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص پر سردی کے ٹھنڈی راتوں میں غسل فرض ہو جائے اور وہ غسل کرنے کے لیے اس حال میں اٹھ کھڑا ہو کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ نمبر 2، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ نمبر 3، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اللہ کے سوا کوئی اور نہ دیکھنے والا ہو۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پر کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابو جان نے بتایا اپنی انا کو ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکل ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سخت ہو جائیں تو ہاتھ پکڑ کر یہ کہے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے وہ ضرور نکاح کرے کہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے کہ روزے شہوت کو ختم کرتا ہے۔ ان 7 عورتوں سے شادی نہ کریں۔ ایک عربی دانا نے اپنی بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال، مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی پچھتاوا ہی رہے گا۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ نمبر 2، منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 3، کنانا، وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ نمبر 4، ہنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو۔ نمبر 5، ہداکا، وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ نمبر 6، براکا، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دھمک میں ہی لگی رہے۔ نمبر 7، شداکا، وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں ہی بنانا اس کا کام ہو۔
یاد رہے کہ یہ خواتین کے نام نہیں بلکہ اوصاف ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے یہ سوال کرتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا مقصد محض یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا۔ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش اور مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پہلے سے زیادہ مستعد رہے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو اس کے چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ جھگڑا کرنا ویسے ہی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور جب جھگڑے میں مار پٹائی اور بالخصوص چہرے پر مارنے پیٹنے کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو جھگڑے کی برائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا تمہارے ہی خلاف ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقیر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑ جانا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا اور اپنی امیدوں کو پسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض تم پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر کے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات کو ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا کریں۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور کانسیپٹ دیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے اور لباس سے ایک انسان کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیں قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی دشمن ذہانت ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا سا بے وقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ محبت کو بھی جانچنے پرکھنے لگتی ہے۔ ذہین عورت کے سامنے مرد خود کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کی مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے، اس کا حاکمانہ پندار مجروح ہونے لگتا ہے، جبکہ ایک عام عورت اس کو خاص ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ روٹھنے اور منانے کی فرمائشیں کرنے کے عرصے میں ایک مرد کو اپنے سپر مین ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ وہ ہتھیار پھینک کر عورت کو اون کر لیتا ہے۔ ایک عام سی عورت جیت جاتی ہے اور ساری زندگی مرد پر حکومت کرتی ہے۔ اس کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ذہین عورت کو یہ گر نہیں آتا، وہ ہار جاتی ہے۔ ہر شوہر بیوی کی ان عادتوں سے نفرت کرتا ہے
بیوی کا دانت صاف نہ کرنا، بیوی کا خود کو صاف ستھرا نہ رکھنا، بیوی کا شوہر کے مطابق تیار نہ ہونا، بیوی کا جسم کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، بیوی کا پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنا، بیوی کا صاف ستھرے کپڑے نہ پہننا، بیوی کا شوہر کو اگنور کرنا، بیوی کا ہر بات پر گالیاں دینا اور زبان چلاتے رہنا، بیوی کا سب کے سامنے شوہر سے جھگڑنا، بیوی کا حد سے زیادہ ضدی ہونا، بیوی کا چھوٹی چھوٹی بات پر رونا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔